اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی آیات میں سود اور اس سے متعلق تمام ہی باتیں آئی ہیں، چنانچہ یہ آیت پچھلے مضامین کے اعتبار سے اس کے بالکل ہم آہنگ اور موافق آیت ہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن سے ڈرایا گیا، اس دنیا میں ہونے والے تمام امور کا عظیم تصفیہ ہوگا اور وہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس دنیا میں جو بھی انسان نے اچھائی یا برائی کی ہوگی اس کا وہاں پر بدلہ دیا جائے گا۔ انسان اس دنیا میں چاہے جیسی بھی زندگی گزار لے، اور انسان دنیا میں چاہے کتنا ہی آزاد رہے، لیکن آخر کار اس کو کہ ترجعون فی اللہ، کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں تم سب کو اللہ کے دربار میں لوٹایا جائے گا، اور پھر ثم توفی کل نفس بما کسبت، پھر ہر انسان نے، ہر نفس نے جو بھی دنیا میں عمل کیا ہوگا، اچھائی کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ برائی کیا ہوگا تو اس کا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ سود کے متعلق تمام باتیں بیان فرما دینے کے بعد اور اس سے ہر طرح سے ڈرا دینے کے بعد، دنیاوی اعتبار سے اس کے نفع اور نقصانات کو واضح کر دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک فیصلہ کن بات فرما دی کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب اللہ کے دربار میں پہنچائے جاؤ گے، اور پھر ماضی کے دنیا کے ان تمام امور کا، دنیا کے ان تمام کاموں کا، دنیا کے ان تمام باتوں کا فیصلہ اس دربار میں ہوگا جہاں پر کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا برائی ہوگی۔ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے کسی چٹان میں ہو یا آسمان کے کسی دہانے میں ہو یا زمین کے کسی کونے پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حاضر کریں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہی فرمایا کہ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، دنیا میں جو بھی اچھائی یا برائی کیا ہوگا، قرآن نے کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ایک ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھے گا، یعنی اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کیا ہوگا تو دیکھے گا، یعنی اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صاف طور پر آخرت کے دن سے ڈرا دیا۔ سود کے سلسلے میں وعید اور فیصلہ کن اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں چاہے تم چھوٹ جاؤ، دنیا میں چاہے تمہیں تمہارے کرتوتوں کی چاہے سزا نہ ملے، اور دنیا میں تم چاہے جس طرح بھی منمانی گزار لو، اللہ کے دربار میں تم پہنچائے جاؤ گے، اللہ کے دربار میں تم لوٹائے جاؤ گے، اور پھر تم نے دنیا میں جو کچھ اچھائی یا برائی کی ہوگی اس کا تمہیں انجام اور اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے، قرآن پاک کا شاید کوئی پارہ اور کوئی صورت ایسی نہ ہو جہاں پر قیامت کے دن سے انسانوں کو ڈرایا نہ گیا ہو اور اس کی ہولناکی اور شدت کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے اس دن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا انہیں اس کا یقین نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا جس دن تمام لوگ سارے جہانوں کے رب کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیسے کھڑے ہو گئے؟ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ترا کل امت جاسیہ کل امت تدعی الی کتابہا، کھڑے ہونے کی تاب نہیں ہوگی تو پھر کہاں کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ یہ ہمارا نام اعمال ہے، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے سلسلے میں سچ بتلاتی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون،
دنیا میں تم جو کچھ کیا کرتے تھے، جو تم اچھائیاں کر رہے ہوتے یا جو تم برائیاں کر رہے ہوتے، کہاں کہ وہ سب ہم لکھ لیا کرتے تھے. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نے فرمایا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین ہیں کہ جو تم کر رہے ہو وہ سب وہ لکھا جا رہا ہے، وہ سب نوٹ ہو رہا ہے. کہ سیدھے جانب اور بائیں جانب جو فرشتے ہیں کرامن کاتبی کو کہا جاتا ہے، وہ سب فرشتے وہ تحریر کر رہے ہیں. قرآن پاک میں اس کا بار بار تذکرہ ہے. قیامت کے دن کی شدت، اس کی خوفناکی اور ہیبت کا تذکرہ اللہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ انسان اس دن اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے بھاگ کھڑا ہوگا کہ کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے. تو ایسا وہ ہیبت ناک دن ہے، ایسا وہ خطرناک دن ہے. اس دن کفار و مشرکین یہ تمنا کریں گے کہ لو تسویٰ بہم الارض، اے کاش ان کو زمین میں لیول کر دیا جاتا، زمین میں ان کو چھپا دیا جاتا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن ہر نفس جو کچھ اس نے اچھائی یا برائی کی ہوگی سب حاضر پائے گا. تود لو ان بینہ و بینہ امدا بعیدا، اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس قیامت کے دن کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا، کہ وہ دن اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا. وہ تو ایسا ہیبت ناک وہ دن ہے، ایسا دہشت ناک وہ دن ہے. کئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ایک ماں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اپنے معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور وہ جان دے دے گی، لیکن اپنے معصوم بچے پر آنچ نہیں آنے دے گی. وہ اپنے معصوم بچے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہائے وہ کیسا دن ہوگا کہ ایک دودھ پلاتی ماں اپنے معصوم بچے کو بھول جائے گی. اور آگے فرمائے کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت حمل گرا دے گی. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قریب، تمہیں کیا اندازہ قیامت کی آمد قریب ہے. اور پھر فرمایا يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اپنی نادانی اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے قیامت کے جلدی آنے کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ایمان لایا وہ قیامت کے دن سے ڈرے ہوتے ہیں، اس سے وہ گھبراتے ہیں، اس سے وہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں. تو قیامت کا دن ایسا ہے جو انتہائی ہیبت ناک، انتہائی خطرناک، انتہائی ہولناک دن ہے. کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے دربار میں لوٹائے جاؤ گے. اور پھر فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا، جو بھی اچھائی یا برائی کی ہوگی، اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. انسان نے جو بھی اچھائی یا برائی کی ہوگی سب حاضر ہوگی. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، دن ہر انسان، ہر نفس، کہاں کہ جو بھی اس نے اچھائی یا برائی دنیا میں کیا ہوگا سب اس کو حاضر پائے گا. اور کئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ یہ ہماری وہ کتاب ہے جو تمہارے سلسلے میں سچ بتلاتی ہے. تو انسان نے جو بھی دنیا میں اچھائی یا برائی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت کریمہ میں کہ ثم توفی کل نفس بما کسبت، کہ جو بھی اچھائی برائی کی ہوگی اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور پھر فرمائے کہ ہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر اچھائی کی ہوگی اس کی اچھائی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، اس کی اچھائی کو چھپایا نہیں جائے گا. سود اور ربا کے لمبے تذکرے کے بعد فیصلہ کن بات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دنیا کی زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی بہرحال عارضی ہے. یہاں کے نفع اور یہاں کے نقصانات، یہاں کی جو بھی رونق ہے، چمک دمک ہے، یہاں کی جو بھی فراوانی ہے، یہاں کی جو بھی عیش و عشرتیں ہیں، یا یہاں کی جو بھی تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، یہ سب وقتی ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہے. اصل جو ہے وہ آخرت ہے. دنیا میں جو بھی اچھائی یا برائی کی ہوگی اس کا ضرور بدلہ دیا جائے گا. اس آیت کے سلسلے میں یوں کہا گیا کہ یہ قرآن پاک کی 6000 سے زائد آیتوں میں سب سے آخری آیت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے. حضرت سعید ابن جبیر اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس اور ایسے ہی دیگر بہت سارے حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے. یوں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صرف 9 راتیں آپ حیات رہے.
اور بعض نے 31 راتیں بتلائی ہیں واللہ عالم، لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ منقطع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آخری اور فیصلہ کن بات بتلا دی انسان کے سامنے کہ انسانوں اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ کے دربار میں پہنچائے جاؤ گے، اور پھر تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تم نے اچھائی کی ہوگی اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور خدا نخواستہ اگر برائی کی ہوگی تو برائی کا اس کا بدلہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا، اور پھر کوئی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بات بتلا دی ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ دنیا کی غفلت اور دنیا کے دھوکے سے اللہ ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔